اللہ نے فرمایا حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ہوتا ہے سرسری کرنا، سرسری ڈرنے سے آدمی نافرمانیوں سے بچتا نہیں ہے۔ بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ شرارت کریں گے تو مار پڑیں گے، لیکن مار کے وہ یا عادی ہو چکے ہوتے ہیں یا اتنے نڈر اور ضدی ہو گئے ہوتے ہیں، باوجود اس کے وہ شرارت کرتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ڈر مکمل ہے، اتنا ڈرنا ہے جتنا ڈرنے کا حق ہے، حق کا تقاضا۔ اب کتنا ڈرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، ما تحول به بیننا وبین معصیت، اتنا ڈرنا ہے کہ بندہ گناہ سے بچ جائے، مطلوب ہے۔ وہ ڈر جو گناہ سے نہ روکے، حقیقت میں وہ ڈر نہیں۔ ڈر ہو تو بندہ یقیناً اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے بچتا۔ نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں چور کو ہم بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یقیناً وہ برا ہے۔ شرابی یقیناً برا ہے اور اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکو یقیناً برا ہے، اسے بری نگاہی سے دیکھا جاتا ہے۔ غنڈا ہے، اور اسی طرح بدکار ہے، یہ گنہگار ہیں، ان کو بری نگاہی سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ان گناہوں کی طرح نماز کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، اور یہ بدترین گناہ ہے، اور یہ انتہائی شدید ترین گناہ ہے، لیکن بے نمازی کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ زواجر مکی کی وہ روایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی ایک عورت، اور اس نے یہ کہا میرے لیے اللہ سے آپ استغفار کریں، اللہ مجھے معاف کرے، میں بدکار اور گنہگار۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا ماں ذنبک، کیا ہے تیرا گناہ، اتنی ہے تو پریشان اور لگتی ہے تو بڑی بے چین اور مضطرب، اور تو یہ فریاد کر رہی ہے؟ اس نے کہا اذنبت ذنبا عظیما فولدت ولدا حراما، مجھے شیطان نے بھٹکایا، میں بھٹکی، برے راستے میں آئی اور مجھے ایک ناجائز بچہ بھی پیدا ہوا، میں نے اس کا قتل کر دیا معاشرے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے، میں بدکارہ بھی ہوں اور قاتلہ بھی ہوں، میرے لیے آپ استغفار کی دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرجی، یہاں سے تو نکل جا، تو نکمی کمتر بدکار عورت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست سے آسمان سے آگ آئے اور ہمیں جلا کے خاک کر دے۔ بروں سے اللہ ناراض رہتا ہے، ان کی بدکاری کی وجہ سے معاشرے میں خیر ختم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور اسے جھڑک دیا اور وہ چلی گئی۔ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ آپ سے پوچھتے ہیں ما وجدت شرا منہا، کیا اس سے برا تمہارے درمیان کوئی موجود نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اس سے برا کون ہوگا، وہ بدکارہ، قاتلہ، معصوم کی جان لینے والے عورت۔ اب حضرت جبرائیل امین نے بتایا، اللہ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقد شر منہا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس بدکارہ عورت سے برا۔ وہ بدکارہ عورت یقیناً بری ہے، لیکن وہ توبہ کرتے ہوئے ندامت کے آنسو لے کے آئی، دل میں شرمندگی لے کے آئی تھی، دل میں اللہ کا خوف لے کے آئی تھی، اس لیے وہ بری نہیں۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے برے تو موجود، تو نماز کا ترک کر دینا یہ گناہ ہے۔ اللہ کرے اس حقیقت کو ہم سمجھیں۔ جب اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر سے نماز کی
اور کاہلی ختم ہو جائے گی۔ نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھنا آج کے زمانے میں یہ بہت اونچی عبادت ہے۔ گھر میں آگ لگی، کیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں، نماز چھوڑ کے ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو سوتی ہیں جہنم کی آگ ان پہ جلنا شروع کر۔ حدیث پاک میں ہے یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اپنے اس آگ کو بجھاؤ جو جہنم کی تمہارے اوپر جلنے لگی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آگ ہے؟ آپ نے بتایا کہ نماز کا چھوڑنا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی جہنم کی آگ بجھا دی جاتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی جہنم کی آگ دہکا دی جاتی ہے۔ تو یہ گناہ ہے، ہم یہ سمجھیں اپنی نمازوں کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی نمازوں کی حفاظت، اپنے بچوں کی نمازوں کی حفاظت۔ ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے، ہم ایسے بن جائیں، کھائے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، بعض مرتبہ بھوک نہیں ہوتی لیکن کھانے کی ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، ایک رواج ہے۔ اب خام و خواہ کا ایک ذہنی تناؤ ہے، ٹینشن ہے کہ رات کا کھانا نہیں کھایا، اب اٹھ کے تھوڑا بہت کھا لیں گے تو نیند آئے۔ ایسی ہماری عادت بن جائے کہ بغیر نماز کے ہمیں نیند نہ آئے، بغیر نماز کے ہمیں چین نہ آئے، بغیر نماز کے ہمارے دلوں میں سکون نہ آئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، بس میں کہیں کا، اب نیچے ہم سواری سے اترے، پہلی فکر کھانے کی نہ ہو، پہلی فکر نماز کی۔ ایسا شوق مطلوب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہ کو گناہ بندہ تب سمجھتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ایسا ڈر ہمارے دلوں میں اللہ کا آنا چاہیے۔ یہ ڈر اسے کہا جائے گا کہ اتنا اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس سے ڈرے۔ ایک اور بات کی ذہن میں ہم رکھیں، ڈرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے پیار کی وجہ سے اور اس کی بڑائی کی وجہ سے۔ جیسے ہم ماں باپ سے ڈرتے ہیں، محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ بڑے ہی اس لیے ڈرتے ہیں۔ اور ایک ڈرنا ہے سانپ سے، بچھو سے، لٹیرے سے، ڈاکو سے۔ اب ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان سے کیا محبت ہے؟ کیا ہم ان کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں؟ ان کے زہر کی وجہ سے ڈرتے، ان کے شر کی وجہ سے ڈرتے، ان کے فتنہ اور نقصان میں ڈالنے کی وجہ سے ڈرتے۔ اللہ سے ڈرنا سانپ اور بچھو کے ڈرنے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا محبت کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنا اس کے عظمت کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنا اس کے احسان کی وجہ سے ہے، اللہ سے ڈرنا اس کی نوازش اور اس کی کرم فرمائی کی وجہ سے ہے۔ لمحہ بلمحہ کتنی نعمتیں اس کی ہیں، اس وجہ سے اللہ سے ڈرنا۔ اور کب تک ڈرنا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بتایا گیا آخری سانس تک ڈرنا۔ کبھی ڈر لیے، کبھی بھٹک گئے، کبھی بہک گئے، کبھی نماز کو آ گئے، کبھی تلاوت کر لی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن ہمیشہ اس کا دل اللہ سے ڈرا ہوا ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے ڈرا ہوا، اللہ کے عظمت کی وجہ سے ڈرا ہوا ہوتا۔ اور یہ اللہ سے ڈرنا صحیح معنوں میں اگر ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کرے کہ مجھے نصیب ہو جائے، آپ کو نصیب ہو جائے، امت مسلمہ کو نصیب ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ البدایہ والنہایہ، الیقین ابن ابی الدنیا، یہ دو کتابوں کے میں نے نام لیے، اس میں ایک روایت ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے، اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت قاہرہ سے بغیر باپ بھی ان کو پیدا کیا، اور یہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کتاب ان پہ اتاری۔ ان کے جو ساتھی تھے، ان پر جو ایمان لائے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے صحابہ کہا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے حواریین یعنی ان کے ساتھی
ایک مرتبہ ان کو انہوں نے نہ پایا تو تلاش میں نکلے کہ دیکھیں ہمارے پیغمبر کہاں. کسی نے بتایا کہ دریا کنارے گئے. اب تلاش کرتے کرتے یہ دریا کے کنارے گئے تو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پہ اطمینان کے ساتھ اس کی اچھلتی مچلتی نشیب و فراز میں ڈھلتی لہروں میں آرام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں جیسے کوئی زمین پہ چل رہا. جب پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو قریب آئے کنارے ساحل کے. اب ان کے حواریین نے ساتھیوں نے کہا کیف تمشی علی الماء, پانی پہ آپ کیسے چلتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بالایمان والیقین, میرا ایمان اور میرا یقین یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس سے سب ہوتا ہے, یہ پانی ڈبوتا نہیں, اللہ کی مرضی کے بعد سب اللہ سے. اب یہ سچے پکے حواریین تھے. انہوں نے فوراً کہا آمنا کما آمنتا ایقنا کما ایقنتا, ہم اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو ایسا بناتے جیسا آپ کا ہے, آپ کی طرح بھی اللہ کی ذات پہ پورا ایمان رکھتے. تب انہوں نے فرمایا اذن فامشوا, تب تو تم میرے ساتھ چلو. اب یہ حواریین بھی پانی پہ چلنے لگے, ان کی صحبت میں تھے, ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا, ذات خدا پہ یقین کامل ہوا. اب وہ بھی چلنے لگے. فجاءہم الموج, پانی کی ایک لہر آئی. سمندر کا سفر جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں بڑی بڑی پانی کی لہریں آئی. یہ بہت بڑی لہر ہے اور لہر ان کے اوپر آ گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پہ باقی رہے اور ان کے حواریین ڈوب گئے. فآخرجہم, انہوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے سب کو نکالا اور انہوں نے پوچھا کیسے تم پانی میں ڈوب گئے؟ پانی میں تم کیسے ڈوب گئے؟ میں تو پانی میں کھڑا رہا. اب انہوں نے بتایا اصل یہ چیز ہے جو ہماری بھی کمزوری, خفنا الموج, پانی کی جو لہر آئی ہم اس سے ڈر گئے. اللہ خفتم رب الموج, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے تم ڈوب گئے کہ تم لہر سے ڈر گئے. موج پانی کی جو آئی اس سے تم ڈر گئے تو تم ڈوب گئے. تم اللہ سے کیوں نہ ڈرے جس نے اس موج کو بھیجا؟ لہر کے بھیجنے والے رب سے تم ڈرتے تو تم نہ ڈوبے. تو بات یہ ہے اللہ سے بندہ جب ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے. آج ہمیں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں اتنا پیدا کرنا ہے جیسا کہ میں نے بتایا جتنا حق ہے اللہ نے قرآن میں جیسا کہ فرمایا کہ وہ ڈر ہمیں گناہوں سے بچائے, نافرمانیوں سے بچائے. بارہا یہ جملے آپ سنتے اور بارہا کہے جانے ہی کے جملے دنیا ٹہل گئی ہے. رب کی قدرت ثابت ہو گئی ہے, پہلے ہی سے ثابت تھی, اب ہماری کھلی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ رب کی شان کیسی ہے. بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے مالک آج بے بس ہو گئے. خدا کی لاٹھی ایسی آئی کہ کوئی آواز نہیں, ساری دنیا اپنے گھروں میں بند ہونے پہ مجبور ہو گئی, سڑکیں ویران ہو گئی. اللہ نے بتایا کہ ہم خالق ارض و سما ہیں, ہمارا حکم زمین آسمان میں چلتا ہے. ہواؤں پر تم نے قبضہ کیا, شعاع پہ تم نے قبضہ کیا, لہروں میں تم نے پیغام بھیجا اور کچھ تم نے ٹیکنالوجی سے ترقی کر لی, کچھ مشینیں تم نے بنا لی اور تم سمجھ گئے کہ دنیا تمہاری مٹی میں آ گئی. مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے, تم ہمارے محتاج ہو. یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے. اب ہماری آنکھیں کھل جانا چاہیے, ہمارا دل کھل جانا چاہیے. گناہ کے جذبات, گندے خیالات, آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ, جھوٹ کے گناہ, غیبت کے گناہ اور بدکاریاں, بری کمائیاں, ساری نافرمانیاں, اب ہمیں ان سے تائب ہونے کی ضرورت ہے. دربار الہی میں اب رجوع ہونے کا موقع آ گیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْنَا ہم پکڑیں گے بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ مصیبتیں آئیں گی اور ناموافق حالات آئیں گے، لیکن یہ بندے ان میں کون ہیں جو مذاق نہیں بناتے، جو مذاق نہیں بناتے؟ کووڈ-19 کا حال ٹک ٹاک میں دیکھیں کیسے مذاق بنایا گیا، لوگ صرف تبصرے کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے، لوگ اپنے اپنے انداز سے اس پہ مکالمے بنا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا موقع ہے، یہ انسانوں نے بنایا، یہ قدرت کی طرف سے آیا، یہ مرضی سے خدا کی آیا، اتنا تو ہمیں معلوم ہے۔ اور اس کے تدابیر کیا ہے؟ ظاہر تدبیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا اور دل سے زبان سے سب کہنا مولا کائنات میں تیرا ہی حکم چلتا ہے اور تیری پناہ ہے اور تیری حفاظت میں ہم آنا چاہتے ہیں اور تیرے سوا کوئی ہمیں حفاظت اور پناہ دے نہیں سکتا۔ یہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ایسے بننا چاہیے۔